ارباز کو انہوں نے جلا تو دیا، لیکن ظفر مشتاق کو پھر بھی وہ نظر آنے لگا۔ کشمالہ نے جو آئینہ خریدا تھا اس میں خوفناک مناظر نظر آنے لگے۔ کیا وہ آئینہ اسیب زدہ ہے؟ نورین جو رنگا کی سام جیسی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اب اسے کہتی ہے کہ رنگا جی میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ اور بہت کچھ جانیے اس کہانی میں۔ السلام علیکم، جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ رین بسیرا کی ایپیسوڈ 6 کے ساتھ حافی حاضر خدمت ہے، اور امید ہے کہ یہ کہانی آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ تو شروع کرتے ہیں رین بسیرا ایپیسوڈ نمبر 6۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ارباز کی جلی ہوئی لاش کو کیسے ٹھکانے لگایا جائے۔ ظفر کا خیال تھا کہ ارباز کی کوئلہ بنی لاش کو بوری میں بند کر کے کہیں کسی دور دراز علاقے میں پھینک دیا جائے۔ لاش بازیاب ہونے کی صورت میں اس کے پہچان لیے جانے کا ہرگز امکان نہ تھا، لیکن رنگا اس پر راضی نہ ہوا، کیونکہ عظمیٰ کا حکم تھا یہ جہاں مرا ہے اسے وہیں دفن کرو۔ رنگا نے اس کی بات غور سے سننے کے بعد کہا، نہیں، اسے یہیں دفن کرنا ہے۔ رنگا جی دیکھ لیں، یہ ایک رسکی معاملہ ہے۔ ظفر نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اوے یار تم فکر مت کرو، میں کھودوں گا اس کی قبر، رنگا نے لاپرواہی سے کہا۔ بس تم کدال اور پھاوڑے کا انتظام کر دو۔ ٹھیک ہے، ہو جائے گا انتظام، آپ بے فکر ہو جائیں۔ ظفر کے لہجے سے غلامی ٹپک رہی تھی۔ رات کو کمرہ بند کر کے دونوں نے مل کر ارباز کا ٹھکانے لگا دیا۔ دوسرے دن نئے خوبصورت ٹائلز لگا دیے گئے، کمرے میں نیا رنگ و روغن کر دیا گیا، اور ساتھ ہی ایک قیمتی ڈبل بیڈ بھی ڈال دیا گیا۔ کمرے کی صورتحال ہی بدل گئی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کمرے میں کسی لاش کو دفن کیا گیا ہے۔ رنگا کی کارکردگی سے عظمیٰ بہت خوش تھی۔ وہ کئی بار اس بات کا بے اختیار اظہار کر چکی تھی کہ اگر وہ زندہ ہوتی تو اپنا آپ اس پر نچھاور کر دیتی، پر اب افسوس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ افسوس رنگا کو بھی تھا۔ وہ کہتا، کاش میری ملاقات تم سے زندگی میں ہو جاتی تو ہم دونوں مل کر اس دنیا کو لوٹ لیتے۔ میری بات غور سے سنو، میں نے جس سے یہ کالا علم سیکھا وہ مجھے سکھانے کو تیار نہ تھا۔ زرغام بیلو نام تھا اس کا۔ وہ اپنے فن میں ماہر تھا۔ میں جب اس سے ملی اس وقت میں 20-22 سال کی تھی۔ ضدی میں صدا کی ہوں۔ اس وقت میں انتقام کے جنون میں مبتلا تھی۔ میں نے ارباز سے بے لوث محبت کی تھی۔ اس کم ظرف نے اگرچہ مجھ سے بے وفائی کی تھی، اس کے باوجود میں نے زندگی بھر شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ زرغام بیلو کو جانے مجھ میں کیا نظر آیا کہ وہ کالا علم سکھانے پر رضامند ہو گیا، لیکن اس نے ایک شرط رکھی، بولا کہ تمہیں میری ہونا پڑے گا۔ میں نے اسے فوراً 2 ٹوک جواب دیا کہ مجھے کوئی نہیں چھو سکتا۔ تب اس نے ایک شریفانہ پیشکش کی کہ مجھ سے شادی کر لو۔ اس پیشکش کا جواب بھی میں نے فیصلہ کن انداز میں دیا کہ زندگی بھر شادی نہ کروں گی۔ تب اس نے سکھانے کی 1 لاکھ روپے فیس مانگی۔ میں فیس دینے پر راضی ہو گئی۔ میں نے اسے تنبیہ کی، دیکھو مجھے دھوکہ مت دینا۔ وہ مرد کا بچہ نکلا۔ اس کے ساتھ میں کافی عرصہ رہی۔ اس نے کبھی میرا ہاتھ بھی نہ پکڑا۔ میں نے خود بھی وعدہ نبھایا، جب تک اس کے 1 لاکھ روپے ادا نہ ہو گئے میں نے اسے نہ چھوڑا۔ میں یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن اس نے مجھے کبھی دھوکہ نہ دیا، اپنا وعدہ نہ توڑا۔ میں بعد میں اس سے پھر کبھی نہ ملی، نہ اس نے مجھ سے ملنے کی کوشش کی۔ وہ بڑا عجیب شخص تھا۔ ایسے مرد بہت کم ہوتے ہیں۔ میں آج بھی اسے یاد کرتی ہوں۔ زرغام بیلو کے بعد اب تم دوسرے شخص ہو جس نے مجھے متاثر کیا ہے، پر افسوس میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتی۔ عظمیٰ کے لہجے میں اداسی تھی۔ عظمیٰ، یہ عشق بڑی عجیب چیز ہے، جانے اس کے کتنے رنگ ہیں۔ ہر شخص کی محبت کا اپنا رنگ ہوتا ہے، اپنا انداز ہوتا ہے، رنگا نے کہا۔ ہاں شاید تم ٹھیک کہتے ہو، عظمیٰ بولی۔ مجھے یاد آیا تم مجھ سے کوئی کام لینا چاہتے تھے۔ بتاؤ کیا کام تھا وہ؟ مجھے تمہارا کام کر کے بہت خوشی ہوگی۔ عظمیٰ، میں تمہیں بتاؤں، محبت میں نے بھی کی تھی۔ بدرپور کی سب سے حسین مٹیار موہنی میرا عشق تھی۔ میں اسے دیکھ کر جیتا تھا۔ میں نے اسے بہت آسانی سے حاصل کر لیا تھا، شاید اس لیے کہ میں گاؤں کا پہلا میٹرک پاس چھوڑا تھا اور شہر میں رہتا تھا۔ موہنی کو شہر دیکھنے اور شہر میں بسنے کی شدید خواہش تھی۔ بس پھر کیا تھا، وہ میرے دل میں بس گئی۔ موہنی کو جتنی آسانی سے میں نے حاصل کر لیا تھا، اتنی ہی آسانی سے وہ میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ اسے ایک ناگ نے ڈس لیا۔ بس پھر رنگا راگی نہ رہا، رنگا ناگی ہو گیا۔ اس سام کو میں مار نہ سکا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میں پاگل ہو گیا، جنونی ہو گیا۔ مجھے جہاں بھی جو سام ملتا میں اسے مار کر کھا جاتا۔ میں اپنے آپے میں نہ رہا، سانپوں کی تلاش میں مارا پھرنے لگا۔ تب مجھے ایک سپیرا ملا، اس کا نام جندر تھا۔
وہ ایک نایاب سام پکڑنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے میں نے اسے پکڑ لیا۔ اس سے قبل کہ میں اسے مار دیتا، اس نے اس سام کے اور 100 سام دینے کا وعدہ کیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس نے مجھے وہ سب سکھا دیا جو جانتا تھا۔ اسے چھوڑ کر میں نے بڑی در بدری کی زندگی گزاری۔ میرے دل میں آج بھی ایک گھاؤ ہے جو ٹھیک ہوتا ہی نہیں۔ میری موہنی کو جس نے ڈسا، جب تک اس ناک کو کچا نہ چبا لوں میرے گائل دل کو قرار نہیں آئے گا۔ میں نے سوچا تھا کہ تم سے اس کا ذکر کروں گا، شاید تم اس ناک تک مجھے پہنچا دو۔ رنگا نے بلا آخر وہ راز کھول دیا جس کے سلسلے میں عظما سے مدد چاہتا تھا۔ اوہ، تم بھی عشق کے مارے نکلے۔ عظما اس کی زندگی کی رداد سن کر افسردہ لہجے میں بولی، تم فکر مت کرو، چاہے کچھ ہو جائے میں اس ناک کو ڈھونڈ کر رہوں گی۔ اگر ایسا ہو گیا تو میری تڑپتی زندگی کو قرار آ جائے گا، میں اپنی موہنی کے سامنے سرخ رو ہو جاؤں گا۔ رنگا نے ممنون لہجے میں کہا، ایسا ہی ہوگا۔ عظما پر یقین انداز میں بولی، اور ضرور ہوگا۔ ظفر مشتاق اپنے گھر میں دل پر بوجھ لیے داخل ہوا۔ وہ رنگا کی رہائش گاہ ریان بسیرا سے واپس آیا تھا۔ واپس تو خیر وہ روز ہی آتا تھا، لیکن آج اسے خاصی دیر ہو گئی تھی۔ جب سے اس نے رنگا بابا کی مریدی اختیار کی تھی، کبھی اس کے دل پر ایسا بوجھ نہ پڑا تھا۔ وہ کئی ماہ سے ریان بسیرا جا رہا تھا۔ اسے خوشی تھی کہ رنگا نے اسے بطور مرید قبول کر لیا تھا۔ پھر وہ اپنی فرما برداری کی بدولت رنگا کا چہیتا ہو گیا تھا۔ رنگا نے اسے اپنا کام سکھانا شروع کر دیا تھا۔ جادو ٹونے میں اس کی بے پناہ دلچسپی تھی۔ اس کا شوق دیکھ کر رنگا نے اس پر خصوصی توجہ دینا شروع کر دی تھی۔ وہ مستقبل میں اسے اپنے چیلے کے طور پر دیکھ رہا تھا۔ وہ بڑی پابندی وقت کے ساتھ آتا تھا، کبھی چھٹی نہیں کرتا تھا، اور جو کام اسے بتایا جاتا وہ بڑی تندہی سے پورا کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اپنی فرما برداری اور سمجھ بوجھ کی بنا پر وہ رنگا کا قابل اعتماد چیلا بن گیا تھا۔ عذرا نے اس کے کالے علم سیکھنے کی مخالفت کی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر ظفر نے یہ لائن پکڑ لی تو وہ اس کی غلامی سے نکل جائے گا، لیکن وہ نہیں مانا تھا۔ اس نے کالا علم سیکھنے کے حق میں ایک ایسی دلیل دی تھی کہ وہ نیم رضامند ہو گئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ رنگا کے قریب رہ کر وہ شاہ میر کو زیادہ مؤثر انداز میں تباہ کر سکے گا۔ یہ دلیل بڑی حد تک درست تھی، لیکن عذرا انتقامی کارروائی کے عوض اپنا چین سکون نہیں کھونا چاہتی تھی۔ لیکن پھر ہوا ایسا ہی تھا۔ ظفر مشتاق آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا، گھر سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اب دیر سے گھر واپس آنے لگا تھا۔ اب زیادہ تر کھانا پکانے کا کام عذرا کو کرنا پڑ رہا تھا، اور وہ اس کام سے شدید بیزار تھی۔ اسے اب پڑوسی ملک کے ٹی وی چینل سے فلمیں دیکھنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ ظفر مشتاق اپنی دھن میں مگن تھا۔ وہ تیزی سے کام سیکھ رہا تھا۔ وہ آدھی رات کو قبرستان کی کسی ٹوٹی قبر میں بیٹھ کر کئی عمل سیکھ چکا تھا۔ ایک عمل میں اسے قبر کی مٹی بھی چاڑنا پڑی تھی۔ وہ خوش تھا۔ رنگا اسے کئی چیزیں ایسی سکھا رہا تھا جس کے جال سے نکلنا کسی بھی سائل کے لیے آسان نہ تھا۔ اس کام سے اچھے خاصے پیسے کمائے جا سکتے تھے۔ ضرورت مند کو اندھا کر کے بے پناہ لوٹا جا سکتا تھا۔ وہ مستقبل میں عذرا کی محتاجی سے خود کو مبرہ دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کچھ جو بھی تھا اس کے نظریے کے مطابق ٹھیک تھا، لیکن چند دنوں سے ریان بسیرا میں جو کھیل کھیلا جا رہا تھا وہ حکم کے غلام کی طرح اس کھیل میں شامل تھا۔ ارباز کو جس انداز میں جلایا جا رہا تھا، بعض اوقات اس کی چیخو پکار اذیت ناک آہو بکا سے اس کا دل خراب ہو جاتا تھا، تو وہ کسی بہانے کمرے سے باہر نکل آتا تھا۔ لیکن آج جب وہ ارباز کو دفنا کر گھر واپس لوٹا تو اس کے دل پر بوجھ سا تھا۔ اگرچہ وہ ریان بسیرا میں دن بھر مکر و فریب کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کرتا تھا، لیکن آج اسے محسوس ہوا تھا جیسے وہ قاتل بن گیا ہے۔ اگرچہ وہ اس قتل میں براہ راست ملوث نہ تھا، لیکن شریک جرم ضرور تھا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا اس وقت رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ عذرا اس کا انتظار کرتے کرتے تنگ آ گئی تھی۔ ریان بسیرا میں ٹیلی فون بھی نہ تھا کہ وہ فون کر کے اس کی واپسی کے بارے میں دریافت کر لیتی۔ وہ غصے میں بھری بیٹھی تھی۔ اس کی دستک پر دروازہ کھولتے ہی اس پر برس پڑی۔ آ گئے تم؟ اتنی رات گھر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہیں بسیرا کر لیا ہوتا۔ واپس چلا جاؤں؟ ظفر مشتاق نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ ہاں چلے جاؤ، عذرا چیخ کر بولی۔ میرے بغیر گزار لوگی زندگی؟ ظفر نے بغیر اشتعال کے کہا۔ تم مجھے کیا دے رہے ہو جو تمہارے بغیر نہ ملے گا؟ وہ غصے سے بولی۔ فکر مت کرو، ایک دن ایسا بھی آ سکتا ہے کہ میں واپس لوٹ کر ہی نہ آؤں۔ یہ بات ظفر نے بڑی سادگی سے کہی، لیکن اس کے لہجے میں ایسا کچھ تھا کہ عذرا کو یکدم اپنی زندگی اندھیر نظر آنے لگی۔ اچھا زیادہ بکواس نہ کرنا، عذرا نے یکدم غصے میں پیار شامل کرتے ہوئے کہا۔ جانتے ہو میں نے تمہارے انتظار میں کھانا بھی نہیں کھایا۔ چلو پھر کھانا نکالو، ظفر مشتاق نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں ذرا منہ ہاتھ دھو لوں۔
جب وہ دونوں کھانا کھا رہے تھے تو عذرا نے محسوس کیا کہ ظفر کھانے میں بالکل دلچسپی نہیں لے رہا، جبکہ وہ کھانا شوق اور دلچسپی سے کھانے کا عادی تھا۔ وہ اگر کھانا خود پکاتا تو جب تک اس کی تعریف نہ کروا لیتا چین سے نہ بیٹھتا۔ ظفر، تمہیں کیا ہوا ہے؟ عذرا نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میری بات بری لگ گئی کیا؟ اور نہیں یار، بس کھانے کو دل نہیں چاہ رہا، طبیعت بوجھل سی ہے، وہ بولا۔ کیوں آخر، کیا رنگا نے کچھ کہہ دیا؟ عذرا نے فکر مند ہو کر پوچھا۔ نہیں، ظفر نے مختصر جواب دیا۔ تو پھر کھانا کھاؤ ٹھیک سے اور میری تعریف کرو، وہی ٹھلائی۔ ہاں جی، کیا بات ہے آپ کی، بڑا زبردست کھانا پکایا ہے، ظفر نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، یہ ہوئی نا بات، عذرا خوش ہو کر بولی۔ چلو پھر ایک خوشخبری سنو۔ فوراً سناؤ، ظفر مشتاق نے خوش دلی سے کہا۔ وہ تم جو ایک پڑیا شاہ میر کے گھر میں پھینک کر آئے تھے، اس نے غضب ڈال دیا۔ عذرا نے راز کھولا۔ ہیں؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کیا شاہ میر کا فون آیا تھا؟ ظفر نے مسکرا کر پوچھا۔ اوے آدمی بن جاؤ، وہ حبیث مجھے کیوں فون کرے گا؟ عذرا نے غصہ دکھایا۔ پھر یہ مخبری کس نے کی؟ اس نے پوچھا۔ میرے کالج کی ایک لڑکی نے، وہ شاہ میر کے گھر کے سامنے رہتی ہے۔ ایک اور انکشاف ہوا، وہ اب تک کہاں تھی کہ شاہ میر کے گھر کا حال معلوم کرنے کے لیے ہم پریشان گھومتے تھے، وہ بولا۔ وہ لڑکی شمائلہ ابھی اردو ایڈوانس کی کلاس میں آئی ہے، اس نے اپنا سبجیکٹ چینج کیا ہے، بس اتفاق سے وہ یہ ذکر میرے سامنے لے بیٹھی۔ پہلے تو یہ جان لو اس پڑیا میں کیا تھا جسے رنگا نے تمہیں کھولنے سے منع کیا تھا؟ ہاں، منع تو کیا تھا، ظفر نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس نے ٹھیک منع کیا تھا، اگر تم اسے کھول کر دیکھ لیتے تو پھر وہ بلا تمہارے سر پڑ جاتی۔ تھا کیا اس میں؟ ظفر مشتاق بے چین ہوا۔ اس میں ایک لال چونٹی تھی، عذرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس چونٹی نے ایسا غضب ڈایا کہ کشمالہ اور شاہ میر کی زندگی اجیرن کر دی۔ ہیں؟ اس میں چونٹی تھی؟ میں سمجھ رہا تھا کوئی تعویذ گنڈا ہوگا۔ ظفر حیران تھا۔ پھر اس چونٹی نے کیا کیا؟ جواب میں عذرا نے مزے لے لے کر چونٹی کتھا سنائی تو ظفر مشتاق بھی محفوظ ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ بھائی واہ، اس کا مطلب ہے رنگا نے کمال کر دیا۔ شمائلہ اور شاہ میر کے گھرانوں میں پرانے تعلقات ہیں۔ شاہ میر کی بہن نہید سے شمائلہ کی دوستی ہے۔ یہ سب باتیں نہید نے شمائلہ کو بتائیں۔ عذرا بولی۔ او یار، یہ تو بہت اچھا مہرہ ہاتھ آیا، تم شمائلہ کو اپنی مٹھی میں لے لو، لیکن تمہارے کسی انداز سے یہ نہ معلوم ہونے پائے کہ ہماری شاہ میر سے دشمنی ہے، ظفر نے ہدایت کی۔ تم فکر ہی مت کرو، عذرا بولی، میں نے اسے اپنی دوست بنا لیا ہے۔ ہاں، اس کام میں تم بہت ماہر ہو، ظفر مشتاق کھانا ختم کر کے اٹھتے ہوئے بولا۔ تم تو آج تک میرے دوست نہ بن سکے، وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولی۔ غلام بلا کیسے دوست بن سکتا ہے؟ ظفر مشتاق نے بڑی معصومیت سے کہا۔ اوے آدمی بن جاؤ، وہ برتن سمیٹتے ہوئے بولی۔ آدھی سے زیادہ رات گزر چکی تھی، وہ دونوں چائے پینے کے بعد بستر پر لیٹ چکے تھے۔ ظفر اگرچہ خاصا تھکا ہوا تھا، اس کے باوجود اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ بار بار اس کی نظروں میں ارباز کی لاش گھوم رہی تھی، بار بار وہ کروٹیں بدل رہا تھا۔ نیند نہیں آ رہی؟ عذرا نے اس کی طرف کروٹ لیتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، پتہ نہیں کیوں، میری ضرورت ہے، عذرا نے اسے اپنی باہوں میں برتے ہوئے پوچھا۔ ظفر کو بڑا عجیب سا لگا، اسے یاد نہیں تھا کہ کب اس نے عذرا کو بیوی کے روپ میں دیکھا تھا۔ وہ دونوں دھیرے دھیرے ایک دوسرے سے دور ہوتے گئے تھے، شاید دونوں ہی ایک دوسرے سے الگ ہونا چاہتے تھے۔ عذرا دھیرے دھیرے اس پر حاوی ہوتی چلی گئی تھی۔ اس کا تہمکانہ رویہ ظفر کو محرومی کے ہول میں بند ہونے پر مجبور کرتا چلا گیا تھا۔ یہ رشتہ میاں بیوی سے زیادہ مالک اور ملازم جیسا رہ گیا تھا، اور اس نے اس نئے رشتے کو قبول کر لیا تھا۔ وہ عذرا سے کہتا تھا کہ وہ اس سے شدید محبت کرتا ہے، اس محبت میں وہ اس کا غلام بن گیا ہے۔ محبت کا ایک رنگ شاید یہ بھی ہے۔ عذرا نے اسے باہوں میں لے کر اپنا سر اس کے سینے پر رکھا اور لفظوں کے ذریعے خود سپردگی کا احساس دلایا، تو اس نے کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں دیا۔ جواباً اس نے اپنی باہوں میں سمیٹا اور نہ ہی اپنی ضروریات کا بتایا کہ ہے یا نہیں۔ اوے بولتے کیوں نہیں؟ عذرا نے کسمسا کر کہا۔ اب کیا بولنا، جو جہاں ہے جیسا ہے کی بنیاد پر چلنے دو۔ اتنا کہہ کر ظفر نے کروٹ بدلی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ عذرا کو شدید دھچکا لگا، اس نے بڑے ناز سے ہاتھ بڑھایا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اس کی اس سخاوت کی قدر کرے گا اور نہال ہو جائے گا۔ عذرا نے جھٹکے سے اپنا سر اس کے سینے سے اٹھایا اور اپنے تکیے پر رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور ہو چکی تھی۔ ظفر مشتاق کو سوئے ہوئے ابھی زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ وہ ایک چیخ مار کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے بڑی تیزی سے کمرے کی لائٹ آن کی اور بستر پر پریشان نظروں سے دیکھنے لگا۔ عذرا بھی سو نہ پائی تھی۔ اس نے پوچھا، کیا ہوا؟ ظفر نے حالی حالی نظروں سے عذرا کو دیکھا اور بولا، کچھ نہیں۔ وہ اسے کیسے بتاتا کہ اس نے کیا دیکھا تھا؟ شاہ میر اور ریحان نجمی کے جانے کے بعد کشمالہ اور نہید کیاری کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ کشمالہ نے اس جگہ جہاں سے اس نے پڑیا اٹھائی تھی ایک دائرہ سا بنا دیکھا۔ بھابھی، میں نے ریحان صاحب کو کیاری کھودتے دیکھا تھا،
میرے خیال میں انہوں نے شاید یہاں حصار بنایا ہے، نہید نے کیاری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں شاید، کشمالہ نے کہا۔ اب شاہ میر واپس آ جائیں تب ہی معلوم ہوگا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ ریحان نجمی صاحب اچھے عامل معلوم ہوتے ہیں، نہید بولی۔ ہاں مجھے بھی پسند آئے، لیکن افسوس یہ ہوا کہ وہ چائے پیے بغیر ہی چلے گئے، کشمالہ نے کہا۔ جہاں ریحان نجمی نے کیاری میں حصار کھینچا تھا وہاں سے 2 فٹ آگے زمین کے اندر سے لال چونٹی برآمد ہوئی، تیزی سے کیاری سے نکل کر دیوار پر چڑھی اور پھر انتہائی برق رفتاری سے دیوار کے اس پار اتر گئی۔ کشمالہ اور نہید دونوں میں سے کوئی نہ دیکھ سکا کہ لال چونٹی کیاری سے نکل کر چند لمحوں میں گھر سے باہر چلی گئی تھی۔ ظفر مشتاق ریان بسیرا پہنچا تو رنگا سو رہا تھا۔ اس نے کئی بار گھنٹی بجائی مگر اندر سے کوئی اٹھ کر نہ آیا۔ ارباز کے ہوتے ہوئے اسے کوئی پریشانی نہ تھی، وہ ایک گھنٹی پر فوراً اٹھ کر چلا آتا تھا۔ جب دروازہ نہ کھلا تو ظفر نے زور زور سے گیٹ بجایا۔ گیٹ کی آواز نے رنگا کو چونکا دیا۔ وہ فوراً اٹھ کر باہر آیا اور گیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، اوے صبر کر جا، آ رہا ہوں۔ رنگا جی آپ سو رہے تھے؟ ہاں یار دیر سے سویا، بس 1 گھنٹہ پہلے ہی آنکھ لگی تھی کہ تم نے اٹھا دیا، رنگا اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ رنگا جی رات کو میں بھی نہیں سو سکا، مجھے تو رات کو نیند مشکل سے آتی ہے، پر تمہیں کیا ہوا؟ رنگا بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ مجھے رات بھر ارباز کی جلی ہوئی لاش نظر آتی رہی، ایسا لگتا تھا جیسے لاش میرے بستر پر پڑی ہو۔ میں چونک چونک کر بستر دیکھتا رہا۔ عذرا بھی پریشان رہی، اب میں اسے کیا بتاتا کہ میں ارباز کی جلی ہوئی لاش دیکھ کر خوفزدہ ہو رہا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ بات تو کسی کو نہیں معلوم ہونی چاہیے، رنگا نے مستحسن نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ بتاؤ کہ تم ارباز کو کیوں دیکھتے رہے؟ پتہ نہیں رنگا جی، اوے جو کیا ہے میں نے کیا ہے، اسے میرے پیچھے پڑنا چاہیے، رنگا نے فخریہ لہجے میں کہا۔ تمہارے پیچھے کیوں لگ گیا؟ ویسے مجھے لگتا ہے کہ تم نے اس واقعہ کا کچھ ضرورت سے زیادہ ہی اثر لے لیا ہے۔ پتہ نہیں رنگا جی۔ چلو پھر وہ بتاؤ جو تمہیں پتہ ہے، رنگا نے سام کی طرح زبان لپ لپائی۔ رنگا جی کہیں وہ مجھ سے انتقام تو نہیں لے گا؟ اس طرح ڈرو گے تو پھر تم نے سیکھ لیا کام، اس کام میں ہر طرح کی مارا ماری ہوتی ہے۔ اوے مجھے لگتا ہے کہ تم سکھا سکھایا چوپٹ کرنے والے ہو، رنگا نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں رنگا جی ایسا کچھ نہیں ہے، میرا دل بہت سخت ہے، اب آپ کا چیلا بنا ہوں تو آہستہ آہستہ ماہر ہو جاؤں گا، آپ کی طرح بہادر بن جاؤں گا۔ اچھا ایک کام کرو، ارباز کے جانے کے بعد میں پورے گھر میں اکیلا گھومتا پھرتا ہوں، کبھی میرا دل گھبرانے لگتا ہے۔ یار کوئی ملازمت تلاش کرو جو 24 گھنٹے گھر میں رہے۔ ٹھیک ہے رنگا جی ڈھونڈتا ہوں، پر 24 گھنٹے کی ملازمہ پیسہ زیادہ لے گی، ظفر نے کہا۔ لے لے پرواہ نہیں، جو دل چاہے لے لے، پر کوئی بڑھیا نہ پکڑ لانا، رنگا ہنس کر بولا۔ بس اب آپ بے فکر ہو جاؤ، میں جلد ہی کوئی کام والی لے آؤں گا۔ چل ٹھیک ہے، پر بتا تیری گھر والی کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے رنگا جی۔ ہاں یاد آیا، آپ نے جو پڑیا مجھے شاہ میر کے گھر میں ڈالنے کے لیے دی تھی اس نے بڑا کام دکھایا۔ میں نے وہ پڑیا کام دکھانے کے لیے ہی ڈلوائی تھی۔ پڑیا میں لال چونٹی تھی، ظفر مشتاق نے تصدیق چاہی۔ اوے ہاں پر تمہیں کیسے پتہ چلی یہ بات؟ رنگا نے پوچھا۔ جواب میں ظفر نے سارا حال کہہ سنایا، لال چونٹی نے کشمالہ اور شاہ میر کو کن کن عذابوں میں مبتلا کیا اور یہ رداد ان تک کس ذریعے سے پہنچی۔ اوے یہ تو بڑھیا ہو گیا، اب تو تم لوگ خوش ہو۔ ہاں کیوں نہیں رنگا جی، پر اب کوئی نیا دھماکہ ہونا چاہیے۔ اوے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، رنگا نے کہا۔ چلو اب تم کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ شاہ میر کے جانے کے بعد کشمالہ گھر کا گیٹ بند کر رہی تھی کہ گلی میں کسی نے آواز لگائی، آئینہ لے لو آئینہ۔ آئینہ؟ کشمالہ گیٹ بند کرتے کرتے رک گئی۔ اس وقت وہ گھر میں اکیلی تھی، نہید صبح ہی کالج جا چکی تھی، اسے آئینے کی ضرورت نہ تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ گیٹ بند کر کے گھر میں چلی جائے، لیکن اس آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ اس نے سوچا ذرا دیکھے تو صحیح کہ آئینے سبزی کی طرح کون بیچ رہا ہے، آخر یہ کس طرح کے آئینے ہیں۔ جب اس نے گیٹ کھولا تو وہ آئینے بیچنے والا گھر کے سامنے سے ہی گزر رہا تھا۔ وہ کوئی 15-16 سال کا خوبصورت لڑکا تھا، اس کے ٹھیلے پر بے شمار آئینے پڑے ہوئے تھے۔ لڑکے نے کشمالہ کو دیکھتے ہی ٹھیلا روک لیا اور بولا، باجی آئینہ دکھاؤں؟ اس معصوم کو یہ معلوم نہ تھا کہ آئینہ دکھانے کا کیا مطلب ہوتا ہے، لوگ آئینہ دکھانے پر برا بھی مان جاتے ہیں۔ کشمالہ یوں ہی تفریح طبع کے لیے گیٹ سے باہر نکل آئی اور اس کے ٹھیلے پر اوندے سیدھے پڑے آئینوں کو دیکھنے لگی۔ چھوٹے بڑے ہر طرح کے آئینے تھے۔ باجی آپ ان کو چھوڑو، میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کے مطلب کا آئینہ۔ یہ کہہ کر اس لڑکے نے اخبار کے نیچے رکھا ہوا آئینہ نکالا۔ آئینے کا مرصع فریم دیکھ کر کشمالہ کے منہ سے بے اختیار ارے نکل گیا۔ 12 انچ لمبے اور 8 انچ چوڑے فریم میں بڑے خوبصورت نقش و نگار بنے تھے۔ ان پھولوں کے بیچ میں ایک سفید چمکتا نگ جڑا تھا۔ دن کی روشنی میں یہ نگ کچھ اس طرح جگمگا رہا تھا جیسے ہیرا جڑا ہو۔
کشمالہ نے کسی آئینے کا ایسا منقش فریم نہیں دیکھا تھا۔ ڈارک براؤن لکڑی کا یہ فریم 1.5 انچ سے کم چوڑا نہ تھا۔ پھر آئینے میں کشمالہ نے اپنی شکل دیکھی تو وہ بہت اچھی نظر آئی۔ آئینہ اچھی ساخت کا تھا۔ آئینے کے پیچھے کالی ریشمی ڈوری لگی تھی۔ اس ڈوری کے ذریعے اسے کسی بھی دیوار پر آویزاں کیا جا سکتا تھا۔ یہ آئینہ ڈیکوریشن پیس کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا تھا۔ کشمالہ کو اگرچہ آئینے کی ضرورت نہ تھی، لیکن اس کے خوبصورت فریم کو دیکھ کر اسے خریدنے کے لیے دل مچل اٹھا۔ اس نے لڑکے سے اس کی قیمت پوچھی۔ پیسے بتاؤ۔ باجی جو دل چاہے دے دو، لڑکے نے روایتی انداز میں کہا۔ کشمالہ کا خیال تھا کہ وہ اس کے منہ پھاڑ کر پیسے مانگے گا، لیکن اس نے جو قیمت بتائی وہ زیادہ نہ تھی۔ اسے حیرت ہوئی۔ اس نے فوراً ہی آئینہ خرید لیا۔ گیٹ بند کر کے وہ اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ اس نے چاروں طرف نظر گھما کر دیواروں کو دیکھا کہ آئینہ کہاں آویزاں کرے۔ پھر دروازے کے قریب اس نے ایک جگہ منتخب کر لی۔ کمرے سے نکلتے ہوئے وہ اس میں اپنا عکس دیکھ سکتی تھی۔ آئینے کو لگانے کے لیے ایک کیل کی ضرورت تھی اور یہ کام شاہ میر کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا تھا، لہذا اس نے اس آئینے کو فی الحال ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے ساتھ ٹکا دیا۔ اس میں ایک بار پھر اپنی شکل دیکھی اور کمرے سے نکل آئی۔ سپہر کو نہید کالی سے پلٹی تو کشمالہ کا جی چاہا کہ وہ فوراً آئینے کے بارے میں بتائے، پھر کچھ سوچ کر رک گئی۔ کھانے کی میز پر اس سے رہا نہ گیا۔ وہ بڑے پرجوش انداز میں بولی، نہید میں نے آج ایک زبردست چیز خریدی ہے، بوجھو تو جانوں۔ یہیں گلی سے خریدی ہے؟ نہید نے پہلا سوال کیا۔ جی گلی سے، اور ایک ٹھیلے والے سے۔ کشمالہ نے اس کا سوال آسان کیا۔ چوڑیاں؟ نہید نے گویا پہیلی بوجھنے والے انداز میں کہا۔ اوے نہیں، تم اگر رات تک بھی بوجھتی رہو تب بھی نہیں بتا سکتی، وہ چیز ہی ایسی ہے۔ کشمالہ چیلنج کرنے والے انداز میں بولی۔ تب نہید نے شرارت سے ایک دو چیزوں کے نام لیے۔ جواب میں کشمالہ نے تھپڑ دکھایا۔ کچھ شرم کرو، میں ٹھیلے والوں سے ایسی چیزیں خریدوں گی؟ اچھا پھر مجھے نہیں پتا، نہید نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ کھانا کھاؤ پھر دکھاتی ہوں، اسے دیکھ کر تمہارا جی نہ خوش ہو جائے تو پیسے واپس۔ کشمالہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ بھابھی چلیں پھر، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ جلدی دکھائیں، میں نے کھانا کھا لیا ہے۔ کشمالہ اسے اپنے ساتھ بیڈ روم میں لے آئی اور ہاتھ پکڑ کر اسے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا کر دیا۔ سب سے پہلے اس کی نظر اپنے عکس پر پڑی، پھر اس نے ادھر ادھر نظریں گھمائیں تو اس کی نظریں چھوٹے آئینے پر ٹک کر رہ گئیں۔ اس نے جلدی سے آئینہ اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھایا اور اس میں اپنی صورت دیکھتے ہوئے بولی، بھابھی زبردست، یہ آپ نے ٹھیلے والے سے لیا ہے؟ نہیں بھابھی، کہا تھا نا کہ تمہارا دیکھ کر جی خوش ہو جائے گا، کشمالہ نے فخر سے کہا۔ ہاں واقعی اس کا فریم بڑا یونیک ہے، یوں لگتا ہے جیسے ہیرے جڑے ہوں۔ بھابھی کتنے کا لیا؟ نہید نے بے قراری سے پوچھا۔ جب کشمالہ نے اس کی قیمت بتائی تو اسے یقین نہ آیا۔ اتنا سستا؟ بھابھی وہ تمہاری حسین شکل دیکھ کر لٹ کر چلا گیا۔ بھابھی کیسا تھا وہ؟ 14-15 سال کا لڑکا تھا وہ، خوبصورت سا، کشمالہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ بھابھی اچھا تو آگ ادھر بھی لگی ہے، نہید نے چھیڑا۔ تھپڑ کھاؤ گی کیا؟ کشمالہ نے ہاتھ دکھایا۔ تھپڑ کھا لوں گی، پھر یہ آئینہ میرا ہو جائے گا، نہید نے آئینہ اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ تمہیں چاہیے؟ کشمالہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں میرے کمرے میں اس کے لیے بہت اچھی جگہ ہے، نہید آئینے میں اپنی شکل دیکھتے ہوئے بولی۔ چلو ٹھیک ہے، لے جاؤ، یہ تمہارا ہوا، کشمالہ نے فراخ دلی سے کہا۔ نہیں بھابھی، آپ نے بڑی چاہت سے خریدا ہے، آپ اپنے کمرے میں لگائیے، نہید آئینہ واپس رکھتے ہوئے بولی۔ میں تو ایسے ہی مذاق کر رہی تھی۔ شام کو جب شاہ میر فیکٹری سے واپس آیا تو کشمالہ خاموش رہی، لیکن شاہ میر خاموش نہ رہ سکا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر آئینے پر پڑی۔ واہ، اتنا خوبصورت آئینہ کہاں سے آیا؟ پسند آیا؟ کشمالہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ وہ زبردست، شاہ میر نے اسے اٹھا کر پہلے اپنی شکل دیکھی، پھر الٹ پلٹ کر اس کا معائنہ کیا۔ کیا تم مارکیٹ گئی تھی؟ نہیں جی، یہ یہیں گلی سے خریدا ہے، وہ لڑکا ٹھیلے پر صرف آئینے ہی فروخت کر رہا تھا، کشمالہ نے بتایا، اور بڑا سستا دے گیا ہے۔ حیرت ہے، اب آئینے ٹھیلے پر بھی بکنے لگے، اور ایسے خوبصورت آئینے۔ اسے کہاں لگانا ہے؟ شاہ میر نے پوچھا، پھر کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرے میں اسے کہیں کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آئی جہاں یہ آئینہ لگایا جا سکتا۔ آپ بتائیں کہاں لگائیں؟ کشمالہ نے ہنس کر کہا۔ میرا خیال ہے کہ اسے ڈیکوریشن پیس کے طور پر لاؤنج میں لگا دیا جائے، وہاں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی اس پر نظر پڑے گی، شاہ میر نے آئیڈیا دیا۔ لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ اسے یہیں اپنے کمرے میں لگا لوں، کشمالہ نے اپنی خواہش ظاہر کی۔ ٹھیک ہے، بتاؤ کہاں لگاؤں؟ وہاں دروازے کے پاس، میں جگہ بتاتی ہوں، کشمالہ نے آگے بڑھ کر جگہ کی نشاندہی کی۔ پھر شاہ میر نے کشمالہ کی خواہش کے مطابق دیوار میں کیل ٹھونک کر آئینہ آویزاں کر دیا۔ نورین 15-16 سال کی ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ 10-12 سال کی عمر سے ظفر مشتاق کے گھر بطور ملازمہ کام کر رہی تھی۔ وہ عذرا کی غیر موجودگی میں گھر آتی تھی اور گھر کا سارا کام کر کے، جس میں کھانا پکانا بھی شامل تھا، اپنے گھر چلی جاتی تھی۔ اگرچہ 4 بجے تک عذرا کالج سے لوٹ آتی تو اس کی ملاقات نورین سے ہو جاتی، ورنہ نہیں۔
عذرا کو اس لڑکی کی وجہ سے بہت آرام تھا، وہ کام اس کی مرضی کا کرتی تھی، وہ اس کی عادی ہو گئی تھی۔ جب 15 سال کی عمر میں اس کے باپ نے شادی کر دی تو اس کے کام چھوڑ جانے سے عذرا سخت پریشان ہو گئی تھی۔ اس دوران کئی ملازماؤں کو رکھا گیا لیکن کوئی بھی اس کے معیار پر پورا نہ اتری۔ عذرا کو چیزیں تالے میں رکھنے کی عادت نہ تھی، نتیجہ یہ کہ گھر کی چیزیں چوری ہونے لگی، اس میں انگوٹھی اور نقدی بھی شامل تھی۔ نورین کے جانے کا عذرا کو شدید قلق تھا، بہرحال کسی کو شادی سے تو نہیں روکا جا سکتا تھا۔ پریشان ظفر بھی تھا، اب اسے گھر کے کام بھی کرنے پڑ رہے تھے۔ ظفر مشتاق نے اس کے باپ سے بات کی تھی کہ اگر وہ کم وقت کے لیے ہی صحیح کام پر آ جائے تو اسے معقول معاوضہ دیا جائے گا۔ باپ کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، لیکن نورین کا کام پر آنا آسان نہ تھا۔ ایک تو اس کا گھر بہت دور تھا، دوسرے شوہر اس کا معمر تھا اور شک اس کی گٹھی میں پڑا تھا۔ کم سن خوبصورت بیوی وہ سنبھال نہ سکا، شک کی آگ میں جل کر اس نے اپنے آشیانے کو خود آگ لگا لی اور غصے میں اسے طلاق دے دی۔ ظفر مشتاق کو پتہ چلا تو وہ بھاگا بھاگا اس کے باپ کے گھر گیا اور نورین کو لے آیا۔ عذرا نے سکھ کا سانس لیا لیکن یہ سکھ کا سانس زیادہ طویل ثابت نہ ہوا۔ ظفر مشتاق کے شب و روز بدلنے سے گھر کا روٹین بدل گیا۔ رنگا کا چیلا بن جانے کے بعد اب وہ دوپہر کو گھر نہیں آتا تھا۔ نورین بھی صبح کے بجائے 1-1:30 بجے آتی اور شام تک رہتی تھی۔ شام کو اس کا باپ آ کر اسے لے جاتا۔ عذرا کی زندگی بہرحال سکھ چین میں گزر رہی تھی، لیکن عذرا کی زندگی میں یہ سکھ چین دیر پا نہ تھا۔ ایک دن نورین نے اچانک کام پر آنا چھوڑ دیا۔ 1-2 دن تو عذرا نے انتظار کیا کہ شاید بیمار پڑ گئی ہو، آ جائے گی، البتہ اس نے ظفر مشتاق کو فوراً ہی اس کی غیر حاضری کا بتا دیا تھا۔ ظفر نے نورین کی غیر حاضری کا سن کر بس اتنا کہا، آ جائے گی، پریشان مت ہو۔ جب چوتھا دن بھی گزرا اور نورین کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلا اور ظفر نے بھی اس غیر حاضری کے حوالے سے کوئی نوٹس نہ لیا تو عذرا بگڑ گئی۔ بھائی ظفر، نورین کے گھر جاؤ، دیکھو وہ کیوں نہیں آ رہی، تمہیں کوئی فکر ہی نہیں، کام کر کے میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اس کے لہجے میں سخت غصہ تھا۔ جواب میں ظفر مشتاق نے بڑے سکون سے اس کی طرف دیکھا، جیسے اس کی پریشانی سن کر خوش ہوا ہو، پھر یکدم سنجیدہ ہو کر بولا، اچھا میں اس کے باپ سے پوچھتا ہوں۔ ظفر مشتاق نے بلا کسی سے کیا پوچھنا تھا، نورین اس کے سامنے تھی اور یہ جو کچھ ہوا تھا اس کے باپ کی رضامندی سے ہوا تھا۔ ظفر مشتاق نے کام کے عوض باری تنہا دلانے کا آسرا دیا تھا۔ نورین 4 دن سے رین بسیرا میں کام کر رہی تھی۔ رنگا نے اسے نوکرانی ڈھونڈنے کے لیے کہا تھا۔ اس کے کہتے ہی نورین کی صورت اس کی نظر کے سامنے گھوم گئی تھی۔ رنگا کے لیے اس سے اچھی نوکرانی کوئی اور نہیں ہو سکتی تھی۔ خوبصورت تو وہ پہلے ہی تھی، شادی کے بعد مزید نکھر گئی تھی۔ اس کے رین بسیرا میں کام کرنے سے اس کی دل بستگی کا بھی سامان ہو گیا تھا۔ ظفر مشتاق نے جب نورین کو رنگا کے سامنے کھڑا کیا اور اس نے اپنا برقع اتارا تو رنگا اسے حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ گوری چٹی حسین صورت، دبلی پتلی اور اونچے قد کی نورین نے اسے یکلت کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ وہ بے اختیار اسے موہنی پکارتے پکارتے رہ گیا۔ وہ ہو بہو موہنی تو نہ تھی لیکن ایک نظر میں دکھائی موہنی ہی دیتی تھی۔ اوے ظفر، تم نے تو کمال کر دیا، کہاں سے لائے ہو اسے؟ پھر خود ہی جواب دیا، کیا پرستان سے؟ اوے یہ تو پری ہے، پری۔ ظفر، جو اس کا باپ تنخواہ مانگے دے دینا۔ رنگا جی بہت شکریہ، مجھے خوشی ہے کہ آپ کو میرا انتخاب پسند آیا۔ اوے یار، لاجواب انتخاب ہے تیرا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تو اتنے کام کا آدمی ہے۔ آج سے تو میرا چیلا خاص ہوا، میرے بعد تو میری گدی سنبھالے گا، رنگا نے اپنی زبان لپ لپاتے ہوئے کہا۔ رنگا کو نورین تو دل و جان سے پسند آ گئی تھی، لیکن جب نورین نے ہمت کر کے نظریں اٹھائیں تو وہ کام کر رہ گئی۔ سیاہی مائل نیلا چہرہ، سام کی طرح منہ سے نکلتی زبان، انتہائی تیز اور چمکتی آنکھیں، ایسا انسان اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ غیر ارادی طور پر ظفر مشتاق کے نزدیک ہو گئی۔ ظفر مشتاق نے جب ہاس چیلا بننے کی نوید سنی تو اس کے دل میں جیسے انار پھوٹنے لگے۔ وہ خوشی سے سرشار ہو کر بولا، بڑی مہربانی رنگا جی۔ ظفر، اسے ارباز والا کمرہ دکھا دو، یہ وہاں رہے گی، رنگا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے بڑے مودبانہ انداز میں کہا، پھر نورین سے مخاطب ہوا، آؤ نورین۔ وہ اسے ارباز والے کمرے میں لے آیا۔ یہ کمرہ دیکھ کر اسے خوشی کا احساس ہوا، لیکن پھر فوراً ہی رنگا کی شکل اس کے سامنے آ گئی۔ اس نے گھبرا کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور ظفر مشتاق کے قریب آ کر بولی، یہ آپ مجھے کہاں لے آئے؟ میں اس کے ساتھ کیسے رہوں گی؟ ارے نورین، رنگا جی کی شکل پر نہ جا، وہ دل کے بہت اچھے ہیں، دیکھا نہیں تیری کیسی تعریف کر رہے تھے۔ پھر دن میں تو میں خود یہاں موجود رہوں گا، خوب ہنسے بولیں گے۔ ظفر مشتاق نے اس کا ہاتھ پکڑ کر تسلی دی۔ پھر رات کیسے گزرے گی؟ نورین پریشان ہو کر بولی۔ سو کر، ظفر مشتاق نے ہنستے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ اچھا اب چل، تیرا باپ باہر بیٹھا انتظار کر رہا ہوگا، دیکھ اسے رنگا جی کے بارے میں کچھ نہ بتانا۔ کیا مطلب؟ نورین نے حیران ہو کر پوچھا۔ کیا بابا کی ملاقات رنگا جی سے نہ ہوگی؟ نہیں، ظفر مشتاق بولا، کبھی اتفاق سے ہو جائے تو الگ بات ہے۔
نورین کا باپ بابا فضلو ملاقات کے کمرے میں بیٹھا تھا۔ وہ ظفر اور نورین کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور بےتابی سے بولا، کیا ہوا ظفر بابو؟ رنگا جی نے نورین کو ملازمت پر رکھ لیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس کے باپ سے تنخواہ پوچھ لو، جو وہ کہے دے دو۔ ظفر مشتاق نے اسے نوید مسرت سنائی۔ یہ سن کر بابا فضلو کی باتیں کھل گئی۔ وہ خوشی بھرے لہجے میں بولا، یہاں دن رات رہے گی؟ یہ بتاؤ کوئی ہفتے واری چھٹی ہوگی کہ نہیں؟ یہ میں نے پوچھا نہیں، اگر تم چاہو گے تو اتوار کو آدھے دن کی چھٹی مل جائے گی۔ ظفر مشتاق نے خود سوچ کر فیصلہ سنا دیا۔ ظفر بابو، میں آپ کی ضمانت پر اسے یہاں چھوڑ رہا ہوں۔ بابا فضلو بولا، بابا تم بے فکر ہو جاؤ، اب تنخواہ کی بات کرو۔ بابا فضلو نے ڈرتے ڈرتے تنخواہ کی رقم بتائی۔ جو بتائی وہ رنگا کو منظور رقم سے کم تھی۔ ظفر مشتاق چاہتا تو اس کی منہ مانگی تنخواہ دے کر ملازمت پکی کر دیتا، لیکن اس نے جب رنگا کی بتائی ہوئی رقم دینے کا اعلان کیا تو بابا فضلو ظفر کو ممنوع بری نظروں سے دیکھتا ہوا اس کی طرف بڑھا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولا، ظفر بابو آپ کی بڑی مہربانی۔ جب ظفر مشتاق نے تنخواہ خوشی سے قبول کرنے کی رنگا کو نوید دی تو وہ بولا، ظفر اس کو تنخواہ ایڈوانس دے دو۔ تنخواہ کی رقم پیشگی پا کر بابا فضلو کی خوشی دیدنی تھی۔ بلی کے باغوں چھینکا ٹوٹا تھا۔ وہ خوش خوش اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر چلا گیا۔ اس نے کہا کہ یہ کل صبح سے کام پر آ جائے گی، گھر سے اپنے کپڑے اور ضرورت کی چیزیں لے آئے گی تاکہ کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ لیکن جب ظفر مشتاق رین بسیرا پہنچا تو رنگا پریشان بیٹھا تھا۔ اس نے ظفر کی شکل دیکھتے ہی کہا، یار وہ تو آئی نہیں آئی۔ ظفر بے یقینی کے انداز میں بولا، اس نے کب آنے کو کہا تھا؟ رنگا نے پوچھا۔ صبح ہی 7-8 بجے تک، ظفر نے بتایا۔ اب تو 10 بج رہے ہیں، رنگا نے دیوار پر لگی گھڑی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اوے یار کہیں وہ بڈھا ہمارے ساتھ فراڈ تو نہیں کر گیا؟ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ظفر بولا، میں جاتا ہوں اس کے گھر۔ ہاں جاؤ، جا کر دیکھو کیا معاملہ ہے، رنگا نے کہا۔ ایک بات بتاؤ، وہ لڑکی ہوش تو تھی؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ میری صورت دیکھ کر ڈر گئی۔ اور یار میں کیا کروں، ان سانپوں نے میری شکل ہی بگاڑ دی۔ جا اس کے گھر جا کر پتہ کر، وہ لڑکی مجھے ہر قیمت پر چاہیے۔ اور جب ظفر بابا فضلو کے گھر پہنچا تو وہ اسے دروازے پر بیٹھا مل گیا۔ اس کی شکل دیکھتے ہی وہ فوراً گھر میں چلا گیا۔ ظفر کو بڑا غصہ آیا۔ وہ تیز قدم اٹھاتا اس کے گھر کے دروازے پر پہنچا۔ اتنے میں بابا فضلو دوبارہ دروازے پر آ گیا اور اس کی طرف جھک کر ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، ظفر بابو مجھے معاف کر دو، یہ آپ اپنی رقم واپس لے لو۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا، نورین کہاں ہے؟ ظفر پریشانی سے بولا۔ وہ اندر ہے، جب سے آئی ہے روئے جا رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ میں ظفر بابو کے گھر واپس چلی جاؤں گی، نئی نوکری نہیں کروں گی، مجھے اس بندے سے ڈر لگتا ہے۔ پاگل ہو گئی ہے، بلاؤ اسے، ظفر نے معاملے کو سلجھانے والے انداز میں کہا۔ بابا فضلو اندر گیا، پر چند لمحوں بعد ہی واپس لوٹ آیا اور بولا، ظفر بابو آپ اندر آ جاؤ۔ چھوٹے سے کمرے میں کھری چارپائی پر ٹانگیں نیچے لٹکائے آگے کو جھکی دونوں ہاتھ منہ پر رکھے نورین سسک رہی تھی۔ بابا فضلو ظفر کو کمرے میں چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ ظفر اس کے برابر چارپائی پر بیٹھ گیا اور اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر اسے اٹھایا تو وہ سسکتی ہوئی اس کے کندھے سے لگ گئی۔ میں مر جاؤں گی، وہاں نہیں جاؤں گی، آپ اپنے گھر لے چلو، نورین نے اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا۔ تجھے بتایا تو تھا کہ میں صبح 9 بجے سے رات 10 بجے تک وہیں ہوتا ہوں، میرے ہوتے ہوئے تو پریشان کیوں ہوتی ہے؟ چل اٹھ، ہم وہاں مزے کریں گے، خوب کھائیں گے، پیئیں گے، عیش کریں گے، ظفر نے اس کے ریشمی بالوں کو مٹھی میں بھرتے ہوئے کہا۔ ہائے نہیں، مجھے اس سے بڑا ڈر لگتا ہے، وہ سانپ ہے سانپ، میں وہاں نہیں جاؤں گی، آپ بابا سے پیسے لے کر واپس کر دیں اور مجھے اپنے گھر چھوڑتے چلے جائیں، نورین بولی۔ نورین بے وقوفی کی باتیں نہ کرو، چلو اٹھو، تم 2-4 دن رہ کر دیکھ لو، ظفر نے سمجھایا۔ 2-4 دن تو بہت بڑی بات ہے، میں ایک دن بھی اس سانپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، نورین نے اپنا منہ اس کی گردن میں چھپاتے ہوئے کہا۔ اچھا ذرا سیدھی ہو کر بیٹھو، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو، ظفر نے اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا۔ ہاں بولیں، نورین نے اپنی بیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ پھر میں کیا جواب دوں؟ ظفر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بتایا تو ہے کہ مر جاؤں گی، اس کے ہاں نہیں جاؤں گی، نورین نے 2 ٹوک فیصلہ سنایا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، جا کر رنگا جی سے بات کرتا ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ میں چائے بناتی ہوں، چائے پی کر جانا، اس نے سنبھل کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، دیر ہو جائے گی، وہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے، ظفر بولا۔ اچھا، نورین نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، مجھ سے ناراض تو نہیں؟ نہیں ناراض نہیں، بہت خوش ہوں، ساتھ رہنے کا ایک اچھا چانس ملا تھا، اسے تم نے اپنی نادانی سے گنوا دیا، ظفر کمرے سے نکلتے ہوئے بولا۔ میں نے کچھ نہیں گنوایا، میں آپ کا انتظار کروں گی، نورین کے لہجے میں یقین تھا۔ ظفر نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے باہر صحن میں آ گیا۔ وہاں ایک ٹوٹی کرسی پر بابا فضلو بیٹھا تھا۔ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے بے تابی سے پوچھا، کیا ہوا؟
جانے کے لیے راضی نہیں، ظفر نے کہا اور گھر کے دروازے کی طرف بڑھا۔ پھر یہ پیسے لے جائیں، بابا فضل بولا۔ نہیں بابا، ابھی رکھیں، میں جا کر صورتحال بتا دوں، پھر وہ جیسا کہیں گے کر لیں گے، ظفر نے گھر کے دروازے سے نکلتے ہوئے کہا اور تیزی سے قدم بڑھاتا اس رکشے کی طرف بڑھا جو اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ ظفر کا خیال تھا کہ جب وہ رین بسیرا پہنچے گا تو گیٹ کھلا ہوگا اور رنگا سائلین میں گرا ہوگا، لیکن ایسا کچھ نظر نہ آیا۔ گھر کا گیٹ بند تھا۔ اس نے جیب سے چابی نکال کر تالا کھولا اور گیٹ کو دھکا دے کر اندر آیا۔ ابھی وہ دروازہ بند کر ہی رہا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، ہاں ظفر، وہ کیوں نہیں آئی؟ بتاتا ہوں رنگا جی، ظفر نے گیٹ بند کرتے ہوئے کہا۔ اتنی دیر میں اس نے فیصلہ کر لیا کہ کیا جواب دے۔ اس نے سچ بتانا ہی بہتر سمجھا۔ اس نے جو دیکھا تھا اس کا حال بے کم و کاس کہہ سنایا۔ نورین کا انکار سن کر رنگا کی رگوں پہ میں آگ لگ گئی، آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ظفر اس کی حالت دیکھ کر کانپ گیا۔ اسے خوف ہوا کہ اس کا غصہ کہیں اس پر نہ گر جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ رنگا نے 2 بار سام کی طرح زبان لپ لپائی اور دھیرے سے بولا، جی تو یہی چاہتا ہے کہ اس کی خواہش کے مطابق اسے مار دیا جائے، لیکن ہم ایسا کر نہیں سکتے، دل کے ہاتھوں جو مجبور ہیں۔ اچھا چلو دیکھتے ہیں، پیسوں کا کیا کرنا ہے، واپس لے آؤں جا کر؟ ظفر نے پوچھا۔ اور نہیں یار، معمولی رقم کا کیا واپس لینا، اتنی رقم 100 بار اس پر قربان کی جا سکتی ہے، رنگا نے مسکرا کر کہا۔ یہ سن کر ظفر کی جان میں جان آئی اور اگلے دن اس نے جو کچھ دیکھا اسے دیکھ کر اس کی جان نکلتے نکلتے بچی۔ گیٹ کا تالا کھول کر جب رنگا کے کمرے میں پہنچا تو اسے حیرت ہوئی۔ رنگا جاگ رہا تھا، وہ بیڈ پر آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا، کچھ پڑھ رہا تھا، لگتا تھا جیسے وہ رات بھر سویا ہی نہیں۔ آہٹ سن کر رنگا نے اپنی آنکھیں کھولی، آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ اس کی لال چمکتی آنکھیں دیکھ کر ایک لمحے کو ظفر بھی ڈر گیا۔ اس نے سوچا کہ نورین کا فیصلہ درست تھا، وہ 15-16 سال کی نازک سی لڑکی تھی، اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر وہ یقیناً کانپنے لگتی، جبکہ وہ پختہ عمر کا مرد ہونے کے باوجود خوف زدہ ہو گیا تھا۔ آ گئے ظفر؟ رنگا نے پوچھا۔ جی رنگا جی، ظفر بولا۔ اس لڑکی نے کیا کہا تھا، یہی نہ کہ مر جاؤں گی اس کے ہاں نہیں جاؤں گی؟ رنگا نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ جی رنگا جی، اس نے یہی کہا تھا، ظفر کو تصدیق کرتے ہی بنی۔ پھر وہ اسے تسلی دینے والے انداز میں بولا، رنگا جی فکر نہ کریں، میں نے 1-2 لوگوں سے کہا ہے، کوئی نہ کوئی بندوبست ہو جائے گا۔ اوے نہیں یار، بندوبست تو ہو گیا، اب اس سے اچھا بندوبست ممکن نہیں۔ دیکھنا وہ وقت زیادہ دور نہیں کہ وہ ہمارے دروازے پر کھڑی ہوگی اور ہمارا دم بھر رہی ہوگی۔ ظفر، تو نے ابھی تک ہمارا کوئی چمتکار نہیں دیکھا، آج دیکھ لینا۔ جا کر گیٹ کھول، ایسا نہ ہو کہ دروازہ بند دیکھ کر وہ واپس لوٹ جائے۔ رنگا نیم جنونی انداز میں بول رہا تھا۔ میں کھولتا ہوں گیٹ، یہ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ اسے بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ رنگا جیسے مضبوط آدمی کی ایک لڑکی کے پیچھے کیا حالت ہو گئی تھی، وہ جیسے پاگل ہو گیا تھا۔ اور جب ظفر نے گیٹ کھولا تو اس کی جان نکلتے نکلتے رہ گئی۔ سامنے نورین کھڑی تھی، اس کی حالت بڑی ابتر تھی، لگتا تھا گھر میں جس طرح بیٹھی تھی اٹھ کر چلی آئی تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے جو بے ترتیب کندھوں پر پڑے ہوئے تھے، لباس شکن آلود تھا، برقع تو دور کی بات دوپٹہ بھی اس کے جسم پر نہ تھا۔ اس کے پیچھے بابا فضلو کھڑا تھا، اس کی حالت بھی ابتر تھی۔ نورین اور ظفر کی آنکھیں ملیں، لیکن ان آنکھوں میں کوئی لگاؤ نہ تھا۔ وہ گیٹ کھلتے ہی اندر چلی گئی، جبکہ بابا فضلو ظفر کے نزدیک آ گیا۔ ظفر بابو، اس کی آنکھوں میں درد کا دریا امڑ رہا تھا۔ بابا فضلو، کیا ہوا؟ آؤ اندر آؤ، ظفر نے اسے راستہ دیا۔ رات سے اس کی حالت خراب ہے، آپ کے آنے کے بعد اس نے رونا بند کر دیا تھا۔ رات کو اس نے کھانا وغیرہ بنایا اور پھر یہ کھانا کھا کر کمرے میں لیٹنے چلی گئی تھی۔ میں برآمدے میں اپنی کھٹیا پر لیٹ گیا، کچھ دیر بعد میری آنکھ لگ گئی۔ آدھی رات کو اچانک میری آنکھ کھلی، مجھے اندر سے نورین کے چیخنے کی آواز آئی۔ میں بھاگ کر اس کمرے میں گیا تو اس نے مجھے دیکھتے ہی بے تابی سے کہا، بابا پانی۔ میں نے جلدی سے گڑھے سے پانی نکال کر اسے دیا۔ اس نے اٹھتے ہوئے گلاس تھامنے کی کوشش کی لیکن تھام نہ سکی اور گر کر بے ہوش ہو گئی۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ اچھی بھلی لڑکی کو اچانک کیا ہو گیا۔ میں نے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار کر اسے آوازیں دی تو نورین نے بڑی کمزور آواز میں جواب دیا، ہاں بابا۔ نورین، کیا ہوا تجھے؟ میں نے اس کے ہاتھ میں گلاس دیتے ہوئے کہا، لے پانی پی۔ اس نے گلاس میرے ہاتھ سے لے کر گھٹا گھٹ سارا پانی پی لیا، وہ جیسے جانے کتنے دنوں کی پیاسی تھی۔ پانی پی کر وہ کچھ پرسکون ہو گئی تو میں نے اسے پوچھا، تو چیخی کیوں تھی؟ بابا، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے، وہ اپنا دل پکڑتے ہوئے بولی۔ چل تو آرام سے سو جا، نیند آ جائے گی تو گھبراہٹ دور ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر میں برآمدے میں آ گیا۔ ابھی میں سویا ہی تھا کہ نورین نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا، بابا اٹھو، رنگا کے پاس چلو، وہ مجھے بلا رہا ہے، میرا انتظار کر رہا ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے غصہ ہی تو آ گیا۔ ابھی تک تو وہاں جانے سے انکاری تھی، مر رہی تھی، رو رو کر تو نے برا حال کر لیا تھا۔
ظفر بابو کے سمجھانے سے بھی تو نہیں مانی تھی، اب کہہ رہی ہے کہ مجھے رنگا کے پاس لے چلو، کہیں تو پاگل تو نہیں ہو گئی؟ ہاں بابا میں پاگل ہو گئی ہوں، دیر مت کرو، مجھے رنگا کے پاس لے چلو نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ پھر اس نے یہاں آنے کی ایسی رٹ لگائی کہ میری جان عذاب میں کر دی۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی، میں اسے گھر میں بند کر کے آپ کے گھر پہنچا کہ آپ سے پوچھوں کہ کیا کروں، لیکن آپ کے گھر پر تالا پڑا تھا، نہ آپ تھے نہ میڈم تھی۔ میں پھر باغم باغ گھر واپس پہنچا، ڈر تھا کہ کہیں نورین کچھ کر نہ بیٹھے۔ میں نے جب گھر کا تالا کھولا تو یہ پاگلوں کی طرح صحن میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ بابا مجھے رنگا کے پاس لے چلو نہیں تو میں مر جاؤں گی، یہ کہہ کر گھر سے باہر نکل گئی۔ میں نے جلدی سے گھر کا تالا بند کیا اور رکشے میں بٹھا کر اسے یہاں لے آیا۔ بابا فضلو نے جلدی جلدی سارا قصہ بیان کرتے ہوئے کہا، ویسے ظفر بابو اچھا ہی ہوا اب وہ خود یہاں آ گئی ہے۔ لیکن ظفر مشتاق جانتا تھا کہ جو ہوا وہ اچھا نہیں ہوا تھا۔ نورین یہاں اپنی مرضی سے آئی نہیں، لائی گئی تھی۔ وہ بابا فضلو کو ملاقات کے کمرے میں بٹھا کر رنگا کے کمرے کی طرف بھاگا، اور جب وہ رنگا کے کمرے میں داخل ہوا تو نورین اس کے قدموں میں بیٹھے روتے ہوئے کہہ رہی تھی، رنگا جی میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ سن کر ظفر مشتاق کے دل پر گھونسا سا لگا، لیکن اس نے خود کو فوراً ہی سنبھال لیا۔ رنگا ظفر مشتاق کو دیکھ کر یکدم کھل اٹھا، اور یار ظفر تم نے سن لیا اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ہے کہ رنگا جی میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور تم سے اس نے کہا تھا کہ میں مر جاؤں گی یہاں نہیں آؤں گی۔ یہ کہہ کر رنگا نے بیانت قہقہہ لگایا، پھر بولا، دیکھ لی تم نے اپنی گرو کی طاقت، اب یہ صدا ہمارے پاس رہے گی، اور سن ظفر نوکرانی بن کر نہیں، اس گھر کی مالکن بن کر۔ مان لیا رنگا جی آپ بڑے مہان ہیں، ظفر نے اندر ہی اندر سلگتے ہوئے وہ شامدانہ انداز میں کہا۔ بس اب تم بے فکر ہو جاؤ، ہمارے کھانے پینے کا بندوبست کرو، دروازہ بند کر جاؤ، ہم اس سے کچھ اپنے دل کی باتیں کر لیں۔ ظفر تم نہیں جانتے کہ یہ ہمارے لیے کتنی اہم ہے، رنگا نے کہا۔ ٹھیک ہے رنگا جی، یہ تو بہت اچھا ہو گیا کہ یہ خود ہی سر کے بل چل کر یہاں آ گئی، ورنہ میں آپ کے سامنے بہت شرمندہ تھا۔ ظفر مشتاق نے فوراً پینترا بدلا۔ ارے اس میں شرمندگی کی کیا بات ہے، رنگا نے فراخ دلی سے کہا۔ ہاں یہ بتاؤ یہ اپنے باپ کے ساتھ آئی ہے یا اکیلی؟ باپ ساتھ آیا ہے، ظفر مشتاق بولا۔ بس اسے رخصت کر دو، اسے کہو کہ بے فکر ہو کر اپنے گھر جائے، ہم جلد ہی اس سے اس کے گھر آ کر ملیں گے، رنگا نے پیغام دیا۔ ظفر مشتاق نے جو سنا تھا وہ بابا فضلو کے گوش گزار دیا۔ یہ اور بات کہ وہ رنگا کے اس پیغام کی تہہ تک نہ پہنچ سکا تھا۔ رنگا کے پاس پیسے کی کمی نہ تھی، اس نے ظفر کے ذریعے نورین کی کایا پلٹ دی، اسے بے شمار لباس دلوا دیے، نت نئے زیورات سے لاد دیا۔ اب نورین ہر وقت بنی ٹھنی ایک دم دلہن بنی گھر میں گھما کرتی تھی۔ یوں تو وہ ہر لمحہ بد شکل رنگا کا دم بھرا کرتی تھی، لیکن ظفر کو پتا تھا کہ اس کے اس دم میں دم نہیں ہے۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے ہپناٹائز کر دیا گیا ہو، اس کا اٹھنا بیٹھنا ہنسنا بولنا سب مصنوعی تھا۔ وہ ظفر سے آنکھیں ملاتی تو اسے محسوس ہوتا جیسے وہ اسے کچھ کہنا چاہتی ہو لیکن کہہ نہ پاتی ہو۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے اس کی ذات کے حصار میں قید کر دیا گیا ہو۔ ظفر خود بھی محتاط تھا، وہ اسے دور دور رہتا تھا، جانتا تھا کہ نورین کی اس گھر میں کیا حیثیت ہے، اب وہ مالکن ہو گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ معاملہ خراب ہو، وہ اس گھر سے نکالا جائے۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ رین بسیرا کو چھوڑے تو بہت کچھ سیکھ کر چھوڑے، اتنا اس کے لیے کافی تھا کہ نورین اس کے سامنے تھی، وہ جب چاہتا اسے نظر بھر کر دیکھ سکتا تھا۔ لیکن عذرا بے چین ہو گئی تھی۔ نورین کو کام چھوڑے ایک ہفتے سے زائد ہو گیا تھا، وہ سخت پریشان تھی۔ ظفر مشتاق بھی نورین کے حوالے سے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے رہا تھا، اور اس نے گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹانا تقریباً چھوڑ دیا تھا۔ عذرا گھر کے کام کرنے کی عادی نہ تھی، آرام طلب عذرا کا کام کر کے برا حال ہو گیا تھا۔ وہ آئے دن ظفر سے الجھتی رہتی تھی، اور وہ اسے جھوٹی تسلیاں دے کر اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک دن خالہ کے انتقال کی خبر آئی تو عذرا کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ ظفر مشتاق کو کس طرح خبر دے۔ رین بسیرا میں ٹیلی فون نہ تھا، عذرا رین بسیرا اکثر جاتی رہتی تھی، اس نے یہ گھر دیکھا ہوا تھا۔ اب اس کا ایک ہی حل تھا کہ وہ رین بسیرا جا کر ظفر کو مطلع کرے۔ تب رکشے میں بیٹھ کر رنگا کی رہائش گاہ پہنچی۔ گیٹ کھلا ہوا تھا، وہ بے دھڑک گھر میں داخل ہو گئی۔ پہلے بڑے کمرے کا دروازہ پڑتا تھا جہاں رنگا لوگوں سے ملاقات کرتا تھا، یہ کمرہ خالی پڑا تھا۔ وہ آگے بڑھی، رنگا کے کمرے کا دروازہ بند تھا، وہ بھی سویا پڑا تھا، دیر سے اٹھنے کا عادی تھا۔ بائیں جانب ایک اور کمرہ تھا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جب وہ اس دروازے کے سامنے پہنچی تو ایک مرد اور عورت کو کمرے میں پایا۔ مرد بیڈ پر بیٹھا تھا جبکہ عورت قریب پڑی کرسی پر براجمان تھی۔ وہ دونوں اس قیامت سے بے خبر جو دروازے تک آ پہنچی تھی باتوں میں مصروف تھے۔ اس قیامت نے جب آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ اسے اجنبی مرد عورت نہیں بلکہ اپنے قریبی نظر آئے۔ مرد ظفر مشتاق تھا، اس کا شوہر۔
اور عورت نورین تھی جو اچھے کپڑوں میں ملبوس بنی ٹھنی بیٹھی تھی۔ اسے پہچاننے میں عذرا کو تھوڑی دیر لگی۔ وہ نورین کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنے شاندار حلیے میں نظر آئے گی، لیکن جب اسے یقین ہو گیا کہ یہ اس کی گھر کی ملازمہ نورین ہی ہے اور محو گفتگو ظفر اس کا شوہر، تو اس کے جسم میں آتش فشاں پھٹنے لگے۔ غصے میں پاگل ہو کر اس نے اپنے پیر سے سینڈل اتارا اور ظفر کے جسم پر برساتے ہوئے بولی، تو یہاں گل چھرے اڑا رہا ہے، وہاں تیری خالہ مری پڑی ہے، جا پہلے اسے دفنا، جب تو گھر واپس آئے گا تو میں تجھے دفناؤں گی۔ پھر اس نے نورین کی طرف رخ کیا، اور تو خرافہ، تو پکی چھپ چھنال نکلی، تجھے کوئی اور نہ ملا، اس بڈھے سے شادی کر لی۔ یہ کہہ کر 2 جوتے اسے بھی لگائے اور بندوق سے نکلی گولی کی طرح گیٹ سے باہر نکلی اور سامنے کھڑے رکشے میں بیٹھ کر اپنے گھر کا رخ کیا۔ دونوں پر یہ جوتے کچھ اس انداز میں آنن فانن برسے تھے کہ ان کی سمجھ میں ہی نہ آیا کہ یہ کون تھی اور ان کے ساتھ کیا کر گئی تھی۔ ظفر مشتاق سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عذرا اس طرح اچانک یہاں آئے گی۔ وہ تو اکیلی اپنی سہیلی واسفہ کے ہاں بھی نہیں جاتی تھی، جبکہ اس کا گھر نزدیک ہی تھا۔ وہ اکیلی بس کالج ہی جاتی تھی۔ یہ باجی اندر کیسے آ گئی؟ نورین حیران و پریشان کھڑی تھی۔ اس کی بات سن کر ظفر کمرے سے نکل کر باہر کی طرف بھاگا۔ اسے گیٹ کھلا ہوا نظر آیا۔ اسے یاد آیا کہ ملاقات کا وقت نزدیک تھا، اس لیے اس نے قبل از وقت گیٹ کھول دیا تاکہ سائلین گیٹ پر کھڑے ہونے کے بجائے اندر آ کر بیٹھ جائیں۔ جب اس نے گیٹ سے باہر نکل کر دیکھا تو عذرا رکشے میں بیٹھی جاتی دکھائی دی۔ وہ اس پر جوتے برسا گئی تھی۔ اس نے نورین کو بھی نہیں بخشا تھا، جبکہ وہ بالکل قصوروار نہیں تھی۔ جانے اسے یہ کیسے غلط فہمی ہو گئی تھی کہ انہوں نے شادی کر لی ہے۔ ظفر کو اپنے پٹنے سے زیادہ نورین کی پٹائی کا شدید دکھ تھا۔ ظفر کے اندر سالوں سے پلتی نفرت یکدم سلگتا ابلتا لاوا بن گئی۔ وہ گیٹ کھلا چھوڑ کر واپس آیا تو نورین ویسے ہی سکتے کے عالم میں حیران و پریشان کھڑی تھی۔ ظفر نے اس کا ہاتھ تھام کر بڑے افسردہ انداز میں کہا، سوری نورین، میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ نہیں، معافی کی ضرورت نہیں، نورین نے اس سے آہستگی سے ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا۔ یہ باجی اتنی پاگل کیوں ہو گئی؟ آخر اس نے ایسا کیا دیکھا کہ جوتا اٹھا لیا؟ ہم باتیں ہی تو کر رہے تھے۔ میں نے اصل میں تمہارے بارے میں اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ تم میرے گھر کی ملازمت چھوڑ کر رین بسیرا میں آبسی ہو۔ وہ ہم دونوں کے تعلق سے تو واقف ہے۔ اس نے یہی سمجھا کہ میں نے گھر کی ملازمت چھڑا کر تم سے شادی کر لی ہے، تو پھر کر لیں آپ مجھ سے شادی، نورین نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ چپ، ظفر نے گھبرا کر اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اب کیا تم رنگا جی سے جوتے کھلواؤ گی؟ اوہ ہاں، تب اسے یکدم ہوش آ گیا۔ میں چلوں، کہیں وہ اٹھ نہ گئے ہوں۔ ہاں جاؤ، ظفر بھی اس کے ساتھ نکلا۔ میں خالہ کے گھر جا رہا ہوں، تدفین کے بعد ہی لوٹوں گا، تم ذرا رنگا جی کو بتا دینا۔ رات کو جب ظفر گھر پہنچا تو اسے شدید بھوک لگی تھی۔ گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ عذرا سامنے صوفے پر اپنی محسوس جگہ پر بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ روئی ہو۔ ظفر نے ایک نظر اس پر ڈالی اور بیڈ روم میں جا کر کپڑے تبدیل کیے، منہ ہاتھ دھویا اور پھر کچن کا رخ کیا۔ اس نے سوچا کہ اگر عذرا نے کچھ کھایا پکایا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ بازار سے جا کر کھانا لے آئے گا۔ اس سے غلطی ہوئی کہ کھانا اسے بازار سے لے آنا چاہیے تھا۔ اس قدر مار داڑ کے بعد عذرا سے کسی رعایت کی توقع ابس تھی۔ جب اس نے ہنڈیا کا ڈھکن اٹھا کر دیکھا تو حیران ہوا۔ سالن اس میں موجود تھا، ہاٹ پاٹ میں روٹیاں بھی رکھی تھیں۔ ابھی وہ کھانا کھانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، باہر جا کر بیٹھو، میں نکالتی ہوں کھانا۔ ظفر خاموشی سے باہر آ گیا اور ڈرائنگ روم میں اپنے محسوس صوفے پر بیٹھ گیا۔ عذرا نے کھانا لا کر میز پر رکھا۔ ظفر میز پر ایک پلیٹ دیکھ کر دوسری پلیٹ لانے کے لیے اٹھا۔ وہ ہمیشہ سے ایک ہی پلیٹ میں کھاتے آئے تھے، لیکن جوتے کھانے کے بعد ظفر کا جی ساتھ کھانے کو نہ چاہا۔ بیٹھ جاؤ، ایک ہی پلیٹ میں کھائیں گے، عذرا نے کہا۔ ظفر نے جواب میں کچھ نہ کہا، خاموشی سے بیٹھ گیا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے کچن میں جا کر چائے بنائی اور ایک کپ اس کے سامنے میز پر رکھتا ہوا بولا، جوتے مار کر تم نے آج مجھے میری اوقات یاد دلا دی۔ مجھے مار لیتی لیکن اسے نہ مارتی۔ میں تمہیں بتاؤں، اس گھر میں رہتے ہوئے اس سے جتنا میرا تعلق تھا وہاں اتنا بھی نہیں ہے۔ میں نے اس سے شادی نہیں کی، وہ رنگا کی جان ہے۔ اسے تم ایک طرح سے میری مالکن سمجھو۔ میں جیسا بھی ہوں بہرحال مرد ہوں، مرد بیویوں کو مارا کرتے ہیں۔ آج میں اپنی بیوی سے پٹا ہوں، اب اور کیا باقی رہ گیا ہے؟ میں تمہارا گھر چھوڑ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور بیڈ روم کی الماری کھول کر اپنے کپڑے بیڈ پر ڈالنے لگا۔ تب عذرا نے ایک ایسی حرکت کی کہ وہ ششدر رہ گیا۔ یہ بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ عذرا اس طرح کا رد عمل بھی ظاہر کر سکتی ہے۔ اس کا خیال تھا کہ الماری سے کپڑے نکالتے دیکھ کر وہ خود اس کی طرف بڑھے گی اور کپڑے الماری میں ڈال کر داڑھ سے الماری کا پٹ بند کرے گی اور تالا لگا کر چابیاں اپنے قبضے میں کر لے گی، یا پھر خاموش تماشائی بنے اسے سوٹ کیس تیار کرتے ہوئے دیکھتی رہے گی اور پھر رونے بیٹھ جائے گی۔ لیکن ہوا وہ جس کی ظفر کو ہرگز توقع نہ تھی۔ جب وہ الماری سے کپڑے نکال کر بیڈ پر ڈال رہا تھا تو اسے باہر کے دروازے میں تالا ڈالنے کی آواز آئی۔
جیسے ہی ظفر یہ دیکھنے کے لیے بیڈ روم کے دروازے پر آیا وہ کیا کر رہی ہے، اس وقت تک وہ کنڈا لگا کر باری تالا ڈال چکی تھی۔ جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو اپنے سامنے ظفر کو کھڑا پایا۔ عذرا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کھڑکی کھولی اور اس سے پہلے کہ ظفر کچھ سمجھتا، عذرا نے چابی نیچے گلی میں پھینک دی اور بڑے اطمینان سے کھڑکی بند کر کے بولی، اب جا کر دکھاؤ تو جانوں۔ یہ تم نے کیا بے وقوفی کی؟ ظفر نے حیران و پریشان ہو کر کہا۔ بے وقوفی میں نے نہیں، تم کرنے جا رہے تھے، کوئی اپنا گھر بھی چھوڑتا ہے؟ وہ بڑے اطمینان سے بولی۔ کیا کوئی بیوی اپنے شوہر کو بھی مارتی ہے؟ ظفر نے طنزیہ لہجے میں جواباً سوال کیا۔ مجھ سے غلطی ہوئی، میں شدید غصے میں آ گئی تھی، میں نورین کو سجے بنے دیکھ کر غلط فہمی میں مبتلا ہو گئی تھی، پھر تم نے بھی اس کی ملازمت کی بات چھپا کر خام خواہ کا ڈرامہ کیا، عذرا نے نرم لہجے میں کہا۔ میں تمہیں بتانے ہی والا تھا کہ تم وہاں پہنچ گئی اور بغیر کچھ جانے بوجھے آپے سے باہر ہو گئی۔ پہنچ گئی کیا مطلب؟ میں تمہاری خالہ کی موت کی اطلاع دینے گئی تھی، نہیں معلوم تھا کہ وہاں من موہنی صورت نظر آ جائے گی، عذرا سنجیدگی سے بولی، اور میں وہ کر بیٹھوں گی جس کی خود مجھے توقع نہ تھی۔ جو ہوا غصے میں ہوا، مجھے معاف کر دو۔ یہ معافی کی بات نہیں، ظفر نے معافی قبول نہ کی۔ چلو پھر میں تمہارے ہاتھ میں اپنا سینڈل دے دیتی ہوں، جتنا جی چاہے مار لو، عذرا نے یہ کہہ کر سینڈل اس کی طرف بڑھا دی۔ ظفر نے اس کے ہاتھ سے سینڈل لے کر دور پھینکا اور بولا، میں یہ کام نہیں کر سکتا، پھر مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ عذرا ہنس کر بولی، میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتا، مجھے بتاؤ کہ تم نے یہ کیا حماقت کی، اب ہم باہر کیسے نکلیں گے؟ ظفر نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اسے دیکھا۔ اب ہم کبھی باہر نہیں نکلیں گے، عذرا نے میٹھے لہجے میں کہا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر صوفے سے اٹھاتے ہوئے بولی، آؤ میرے ساتھ۔ ظفر خاموشی سے اٹھ گیا، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ روم میں لے آئی۔ بیڈ پر پڑے ظفر کے کپڑے اٹھا کر الماری میں ٹھونسے اور اسے بیڈ پر دھکا دے کر لٹایا، اور پھر اس نے ازدواجی زندگی میں جو کچھ سیکھا تھا وہ ظفر پر آزما ڈالا۔ ظفر کو زندگی میں پہلی بار ایسا محسوس ہوا کہ عذرا گٹا بن کر اس پر کھل کر برسی ہے۔ کشمالہ کا گھر اس کے والدین کے چلے جانے کے بعد سے مقفل پڑا تھا۔ شروع میں ایک آدھ بار شاہ میر ضرور وہاں گیا تھا، لیکن کشمالہ نے پلٹ کر اس گھر کو نہیں دیکھا تھا۔ ایک دن شاہ میر نے کشمالہ سے کہا، یار کشمالہ، تمہارا گھر کافی عرصے سے بند پڑا ہے، اسے کسی دن کھولنا چاہیے، اس کی صفائی ستھرائی ہونی چاہیے، قالین بھی مٹی میں اٹ گئے ہوں گے، وہاں سے سامان اٹھا لینا چاہیے، کیا خیال ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، پھر کسی چھٹی والے دن چلتے ہیں، آپ کو جو چیز وہاں سے لانی ہے اٹھا لیتے ہیں، باقی سامان فروخت کر کے گھر خالی کر دیتے ہیں۔ کشمالہ نے اتفاق کیا۔ پھر اتوار کو چلتے ہیں، شاہ میر بولا۔ اتوار کو گاڑی گھر کی دیوار کے ساتھ کھڑی کر کے شاہ میر نے گیٹ کھولا۔ اندر فرش مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ شاہ میر نے اشارے سے کشمالہ کو روکتے ہوئے کہا، تم یہاں ٹھہرو، میں پورا گھر کھول کر آتا ہوں، ورنہ تمہارا سانس گھٹ جائے گا۔ اوکے، کشمالہ نے اسے ممنون نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر کھلے گھر میں دونوں نے داخل ہو کر گھر کی ہر چیز کا جائزہ لیا۔ کشمالہ نے کچھ چیزوں کا انتخاب کیا۔ طے یہ ہوا کہ شاہ میر کشمالہ کی منتخب کردہ اشیاء کو کسی دن آ کر لے جائے گا اور بقیہ سامان کو فروخت کر کے گھر خالی کر دیا جائے گا۔ پھر گھر میں رنگ و روغن کرا کے سوچا جائے گا کہ اسے کرائے پر اٹھایا جائے یا فروخت کر دیا جائے۔ اس بند گھر میں کشمالہ اور شاہ میر 2-2.5 گھنٹے رہے۔ انہوں نے اپنی پسند کی چیزوں کا انتخاب کیا اور پھر جو اشیاء گاڑی میں آ سکیں وہ انہوں نے گاڑی میں رکھ لی۔ باقی چیزیں ڈرائنگ روم میں اکٹھا کر کے چھوڑ دی کہ آئندہ اٹھا لی جائیں گی۔ ابھی وہ دونوں مطلوبہ سامان ڈرائنگ روم میں جمع کر رہے تھے کہ اچانک ایک بلی منہ میں بچہ دبائے صوفے کے پیچھے سے نکلی اور تیزی سے کھلے دروازے سے باہر چلی گئی۔ بلی کو دیکھ کر کشمالہ کی جان نکل گئی، وہ یکدم چیخی، شاہ میر! شاہ میر جو ابھی باہر ہی نکلا تھا فوراً پلٹ کر آیا اور بولا، کیا ہوا؟ وہ بلی، کشمالہ نے باہر نکلتی بلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ شاہ میر نے منہ دبائے بچے کو لے جاتی بلی پر ایک نظر ڈالی اور کشمالہ سے بولا، یہ تم بلی سے کب سے ڈرنے لگی؟ اس کے منہ میں بچہ دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ اس نے اپنے خوف کی وجہ بیان کی۔ چلو تم ڈرائنگ روم سے نکلو، ابھی یہاں اس کے اور بھی بچے ہوں گے، وہ انہیں لینے آئے گی، شاہ میر نے صوفے کے پیچھے جھانکتے ہوئے کہا۔ ہیں اور بچے؟ کشمالہ نے تجسس سے پوچھا۔ نظر تو نہیں آ رہے، میرا خیال ہے اندر گھسے ہوں گے، شاہ میر نے ہنستے ہوئے کہا۔ ڈھونڈ کر نکالوں؟ اللہ کے واسطے مجھ پر رحم کریں، کشمالہ نے ہاتھ جوڑے۔ چلو پھر چلتے ہیں، شاہ میر نے سامان اٹھاتے ہوئے کہا۔ اوکے باس، کشمالہ ہنستے ہوئے بولی۔ شاہ میر کے فیکٹری جانے کے بعد کشمالہ کا معمول تھا کہ وہ کچھ دیر بیڈ پر آرام کرتی تھی، اس کے بعد گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتی۔ آج جب وہ اسوہ معلوم آرام کر کے اٹھی تو اس نے دروازے کے پاس لگے آئینے میں اپنی شکل پر نظر ڈالی۔ یہ بھی اس کا معمول تھا، وہ کمرے سے باہر جاتے ہوئے اپنی شکل ضرور دیکھتی تھی۔ ابھی وہ آئینے کے قریب ہی پہنچی تھی کہ اس نے آئینے میں جو منظر دیکھا وہ اس کی سٹی گم کر دینے کے لیے کافی تھا۔ اسے ایک بلی منہ میں بچہ دبائے دکھائی دی اور یہ وہی بری بلی تھی جو اسے اپنے والد کے گھر میں ڈرائنگ روم میں نظر آئی تھی۔ اس کے منہ میں بلی کے رنگ جیسا بچہ دبا ہوا تھا۔ بلی کو دیکھتے ہی اس نے پلٹ کر اپنے عقب میں دیکھا، لیکن اسے کہیں بلی نہ دکھائی دی۔ پھر اس نے فوراً ہی پلٹ کر آئینے پر نظر ڈالی، اب وہاں بھی کچھ نہ تھا۔
اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس نے بلی کو دیکھا تھا یا یہ محض فریب نظر تھا، کیونکہ وہ اس بلی کو دیکھ کر خاصی خائف ہو گئی تھی، اور وہاں سے آنے کے بعد اس نے کئی بار تصور کی آنکھ سے اس بلی کو دیکھا تھا۔ اب اس نے یہی سوچا کہ اس کا تصور آئینے میں مجسم ہو گیا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے آئینے میں اپنی صورت دیکھی، بالوں کو لپیٹ کر ڈھیلا ڈالا جوڑا بنایا اور کمرے سے نکل آئی۔ ٹھیک 1 بجے فیکٹری سے ایک بندہ شاہ میر کا کھانا لینے آ جاتا تھا، لہٰذا وہ کچن میں جا کر کھانے کی تیاری میں لگ گئی۔ دوپہر کا کھانا وہ نہید کے ساتھ کھاتی تھی۔ آج کھانا کھا کر جب وہ اپنے بیڈ روم میں آئی تو دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر اپنی تصویر پر پڑی۔ تصویر اسپاٹ لائٹ میں نہائی ہوئی تھی۔ گھر میں ملجگہ اندھیرا تھا۔ اس اندھیرے میں تصویر لائٹ کی وجہ سے چمک رہی تھی۔ کشمالہ نے دروازہ بند کر کے اس روشنی کو انتہائی حیرت سے دیکھا، کیونکہ کمرے میں کوئی ایسی اسپاٹ لائٹ موجود نہ تھی جو صرف تصویر کو منور کرتی۔ اس نے آگے بڑھ کر دیکھا تو اسے اپنا سایہ تصویر پر نظر آیا۔ اس کا مطلب تھا کہ لائٹ اس کے عقب سے آ رہی تھی۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو یہ حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ لائٹ آئینے سے آ رہی تھی۔ اس نے تیزی سے بڑھ کر کمرے کی لائٹ آن کی، تب وہ اسپاٹ لائٹ غائب ہو گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر آئینے کا اچھی طرح جائزہ لیا، لیکن اس میں اس کی شکل کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ کشمالہ نے وہیں کھڑے کھڑے فریم کو دیکھا۔ وہاں کمرے کی لائٹ کے علاوہ کوئی اور لائٹ نظر نہ آئی، لیکن اس بات پر اس کا یقین تھا کہ اس نے جو کچھ دیکھا تھا وہ اس کا وہم نہ تھا۔ کشمالہ نے کمرے کی لائٹ آن کی اور دروازہ بند کر کے باہر نکل آئی۔ نہید اسے لاؤنج میں ہی مل گئی۔ وہ وہاں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ وہ کشمالہ کو دیکھ کر مسکرا کر بولی، بھابھی سونے کا ارادہ ملتوی کر دیا کیا؟ نہیں، ذرا میرے ساتھ آؤ، کشمالہ نے کہا۔ اب کیا پھر کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا؟ نہید ٹی وی آف کر کے فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایسا ویسا؟ کشمالہ نے اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جا رہی آپ کے کمرے میں۔ نہید یکدم رک گئی۔ پہلے بتائیں کیا ہوا؟ کمرے میں چل کر بتاؤں گی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ کشمالہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آگے بڑھی۔ کشمالہ نے اس کا ہاتھ پکڑے پکڑے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور اس کو اپنے ساتھ لیے کمرے میں داخل ہو گئی۔ جب نہید کی نظر سامنے لگا فریم پر پڑی تو وہ ٹھٹک گئی۔ بھابھی یہ کیا؟ یہی تو میں تمہیں دکھانے لائی ہوں، کشمالہ بولی۔ یہ روشنی تو آئینے سے پڑ رہی ہے، نہید نے پلٹ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ 1 منٹ، کشمالہ نے آگے بڑھ کر کمرے کی لائٹ آن کی تو وہ اسپاٹ لائٹ غائب ہو گئی۔ یار یہ کیا چکر ہے؟ نہید نے پہلے تصویر پر نظر ڈالی، پھر آئینے کی طرف بڑھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو اسے اپنی صورت کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا۔ اس نے آئینہ اتار کر الٹ پلٹ کر دیکھا، مگر وہاں اسے کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی جو روشنی کا باعث بنتی۔ سمجھ سے بالا تر ہے، نہید نے آئینہ دوبارہ اپنی جگہ پر لگاتے ہوئے کہا۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اس اسپاٹ لائٹ کی طرح اس بلی کا نظر آنا بھی حقیقی تھا، کشمالہ بڑے یقین سے بولی۔ شاہ میر فیکٹری سے واپس آیا تو اس نے کشمالہ اور نہید کو غیر معمولی انداز میں اپنا منتظر پایا۔ وہ انہیں دیکھ کر ہنس کر بولا، خبردار، نو فرمائش، میں آج بالکل باہر جانے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ ہم باہر جا بھی نہیں رہے ہیں، نہید نے کہا۔ پھر تم دونوں بلیوں کی طرح گاد لگائے کیوں بیٹھی ہو؟ شاہ میر بولا۔ اب ذرا فریش ہو جائے، پھر بتاتے ہیں کہ ہم پر کیا گزری، اس بار کشمالہ بولی۔ اوکے، شاہ میر مسکراتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ آؤ نہید، کشمالہ کو کچھ خیال آیا تو اس نے اپنے کمرے کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ او ہاں، ذرا چل کر دیکھتے ہیں کہ اسپاٹ لائٹ نظر آتی ہے کہ نہیں۔ نہید فوراً ساتھ چل پڑی۔ یہ دونوں قصدن پیچھے رہ گئیں تاکہ شاہ میر پہلے کمرے میں داخل ہو جائے۔ شاہ میر بند دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا تو وہ تیزی سے آگے بڑھی۔ جب دروازے کے سامنے پہنچی تو شاہ میر کمرے کی لائٹ جلانے والا تھا۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ انہیں فریم پر کوئی اسپاٹ لائٹ نظر نہیں آئی۔ اتنے میں کمرہ روشن ہو گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو بغور دیکھا اور پھر نہید دروازے سے پلٹ آئی اور کشمالہ اندر داخل ہو گئی۔ اس نے پلٹ کر آئینے میں دیکھا، وہاں اسے اپنی صورت کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ اچھی لگ رہی ہو، شاہ میر بیڈ پر بیٹھ کر جوتے موزے اتارتے ہوئے بولا۔ یہ بات ہم سے پوچھو کشمی، آئینہ تمہیں بلا کیا بتائے گا؟ یہ آئینہ بڑا شریر ہے، آج اس نے وہ کچھ بتا دیا کہ آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ کشمالہ دروازہ بند کر کے اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولی۔ کیا کیا اس نے؟ تمہیں آنکھ وانکھ تو نہیں ماری؟ شاہ میر نے واش روم کا رخ کیا۔ بتاؤں گی، ذرا صبر کر لو، فریش ہو جاؤ، پیٹ پوجا کر لو، پھر نہید کے سامنے بات ہوگی، کشمالہ نے اس کے جوتے ٹھکانے پر رکھتے ہوئے کہا۔ یار افسانہ نگار میں ہوں، سسپینس تم کریٹ کر رہی ہو، یہ کہہ کر شاہ میر نے واش روم کا دروازہ بند کر لیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی جیسے ہی اس کی نظر آئینے پر پڑی، کشمالہ یکدم چیخ اٹھی، شاہ میر! اندر جا کر ابھی اس نے قمیض ہی اتاری تھی کہ کشمالہ کی چیخ سنائی دی۔ وہ گھبرا کر فوراً باہر آ گیا اور کشمالہ کو خاص بہتا دیکھ کر بولا، کیا ہوا؟ وہ کشمالہ نے آئینے کی طرف اشارہ کیا۔ شاہ میر تیزی سے آئینے کی طرف بڑھا۔ کیا ہے وہاں؟ وہاں کچھ ہوتا تو اسے نظر آتا۔ اپنی شکل دیکھ کر وہ کشمالہ کے پاس واپس آ گیا اور بولا، وہاں تو کچھ نہیں ہے۔ اور جب کشمالہ نے آئینے کی طرف دیکھا تو وہاں واقعی کچھ نہیں تھا۔ وہاں بلی تھی، بوری بلی، اپنے بچے کو منہ میں دبائے۔ کشمالہ نے آئینے میں جو دیکھا تھا وہ بیان کیا۔
ایک لمحے کو شاہ میر کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ احتیاطاً اس نے کمرے میں تیزی سے نظر ڈالی، اسے کہیں بلی نظر نہ آئی۔ بلی کمرے میں نہیں، آئینے میں ہے، کشمالا نے وضاحت کی۔ یہ تم کس قسم کی بات کر رہی ہو؟ لگتا ہے تمہارا پیٹ خراب ہے۔ آج تم نے کیا کھایا تھا؟ شاہ میر نے اس کا مذاق اڑایا۔ میں مذاق نہیں کر رہی، سچ کہہ رہی ہوں، کشمالا اپنے بیان پر مصر ہوتے ہوئے بولی۔ کسی فلم پروجیکٹر کا اسکرین نہیں، شاہ میر نے دلیل دی۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ جو مجھے دکھائی دیا بتا دیا، اور وہ بلی مجھے صبح بھی دکھائی دی تھی، تمہارے جانے کے بعد منہ میں بچہ دبائے، کشمالا نے مزید انکشاف کیا۔ لگتا ہے اس گھر کا منظر تمہارے دماغ میں بیٹھ گیا ہے، شاہ میر بولا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، کشمالا نے پر یقین انداز میں کہا۔ اچھا تم ایسا کرو، ناہید کو یہاں بلا لو، میں واش روم سے ہو کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ واش روم میں داخل ہو گیا، اور جیسے ہی دروازہ بند ہوا اس کی نظر آئینے پر پڑی تو اس کا دل بیٹھنے لگا۔ آئینے میں بوری بلی اپنے بچے کے ساتھ موجود تھی۔ وہ تیزی سے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر بھاگی۔ ناہید لانج میں نہ تھی۔ اس نے اس کے کمرے کا دروازہ داڑ داڑ بجایا۔ ناہید گھبرا کر باہر نکلی۔ کیا ہوا؟ کشمالا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرے میں پہنچ کر کشمالا نے آئینے کی طرف رخ کر کے کہا، یہ دیکھو۔ کیا دیکھوں؟ ناہید نے آئینے کی طرف بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ وہاں کچھ نہ تھا۔ وہ کیا دیکھتی؟ بابی کیا تھا آئینے میں؟ ناہید نے پوچھا۔ تب کشمالا نے جو دیکھا تھا کہہ سنایا۔ اتنے میں شاہ میر بھی واش روم سے فریش ہو کر باہر آ گیا۔ باہر آ کر جب اس نے ان دونوں کو سہما ہوا دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ وہ کھانا وانا بھول گیا، دونوں کو لے کر لاؤنج میں آ گیا اور انہیں اپنے ساتھ بٹھا کر بولا، ہاں اب بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ کشمالا نے صبح سے اب تک جو دیکھا تھا وہ تفصیل سے شاہ میر کے گوش گزار دیا۔ ناہید نے تائید کی کہ فریم پر اسپاٹ لائٹ کی وہ چشمدید گواہ تھی۔ دونوں کا بیانات سن کر شاہ میر تشویش میں مبتلا ہو گیا تھا، لیکن اس نے اپنی تشویش ظاہر نہ کی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے ایسا کیا تو وہ دونوں حوصلہ ہار جائیں گی۔ کشمالا ناہید کے آنے تک تنہا ہوتی تھی، لہٰذا اس نے ہم نوا بننے کے بجائے ان واقعات کو ان کا وہم قرار دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم دونوں جھوٹ بول رہے ہیں، کشمالا ناراضی سے بولی۔ او یار ناراض مت ہو، میں نے یہ تو نہیں کہا، لیکن ان باتوں پر یقین کرنا اتنا آسان نہیں، شاہ میر نے کہا۔ اچھا چلو اب کھانا کھاتے ہیں۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں بتائیے گا۔ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ شکریہ۔